بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کیا آپ اللہ پاک کی مدد کے منتظر ہیں؟ آپ بھی اپنی زندگی کے حالات سے تھک گئے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی کے حالات سے تھک گئے ہیں تو اور اللہ پاک کی مدد کے انتظار میں ہیں۔ کیا اللہ پاک کی مدد کے انتظار میں ہیں؟ کس کی مدد کے؟ اللہ پاک کی۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے ہے، یہ چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے ہے، اس میں آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کہانی میں آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو کہ آپ کے دل میں ہیں، اس کے جو سوال ہیں، جو باتیں ہیں آپ کے دل میں، وہ اس کہانی سنتے ہی آپ کو اس کے جواب مل جائیں گے۔ یوسف کے گھر کے پیچھے ایک جنگل تھا۔ یوسف ایک لڑکا تھا تو اس کے گھر کے پیچھے ایک جنگل تھا۔ جنگل میں ایک راستہ تھا۔ جنگل میں ایک راستہ تھا۔ کیا ایک راستہ تھا جنگل میں جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا؟ کیا پہاڑ کی چوٹی؟ صحیح ہے، جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا۔ یوسف اکثر اس پہاڑ کو دیکھتا تھا یا دیکھتا رہتا تھا۔ مطلب ہم بھی ہوتے نا، کوئی چیز نوٹس کرتے ہیں۔ اسے بچپن سے یقین تھا کہ خدا اس پہاڑ کے بہت قریب رہتا ہے، کہ اللہ پاک اس پہاڑ کے بہت قریب رہتا ہے، پہاڑ کے بہت قریب رہتا ہے۔ یوسف حسرت بھری نگاہوں سے اس پہاڑ کو تکتا رہتا تھا۔ کیا یوسف حسرت بھری نگاہوں سے اس پہاڑ کو تکتا رہتا تھا، مینس کہ دیکھتا رہتا تھا۔ کئی دنوں سے اس کے دل میں ایک بات تھی۔ کئی دنوں سے اس کے دل میں ایک بات تھی۔ کیا تھی؟ اس کے دل میں ایک بات تھی جو کہ وہ کرنا چاہتا تھا، جو اسے ستا رہی تھی، مینس کہ وہ اس کو لے کر پریشان تھا۔ اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کسی کو بھی جو اس کے دل میں بات تھی وہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتا رہی تھی، اور وہ بتائی تھی اور وہ پریشان تھا۔ تو اتوار کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، تو یوسف نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، چڑھنے کا۔ خدا کو ایک نہایت ضروری بات بتانی تھی جو اس کے دل میں تھی، وہ اس کو اللہ پاک کو بات بتانی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل سے ہوتے ہوئے پہاڑ پر چڑھنے لگا، مینس کہ وہ جنگل سے ہوتے ہوئے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جنگل سے ہی راستہ تھا نا تو اس کا، تو وہاں سے وہ اوپر چڑھتے چڑھتے تھک گیا۔ پہاڑ تو بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں نا، اس پہ چڑھنے کا تو مطلب بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، تو وہ چڑھتے چڑھتے تھک گیا۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ ایک تو وہ تھک گیا اور اس کی سانسیں پھولنے لگی اور اس کے پیروں میں درد ہونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اتنا چڑھے گا اور پہاڑ کا تھوڑا ہارڈ بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاؤں میں درد ہونے لگا، اس کے پیروں میں درد ہونے لگا۔ لیکن اوپر چڑھتا گیا، مطلب کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے مجھے آج چڑھنا ہے۔ اس نے پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ آج مجھے چڑھنا ہے، پھر چاہے کچھ بھی ہو، پاؤں میں درد ہو یا جو بھی ہو، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنا کام پورا کر کے ہی دم لے گا، مینس کہ وہ جو اس کا مقصد تھا کہ جو بات بتانی تھی وہ پوری کر کے ہی دم لے گا۔ آخرکار وہ اوپر پہنچ ہی گیا۔ تھکتے تھکتے جو بھی کر کے وہ اوپر پہنچ ہی گیا۔ نیچے پوری بستی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ جب ہم بھی کوئی اوپر جگہ پہ جاتے ہیں تو نیچے کی ساری چیزیں ہمیں خوبصورت سی اور اچھی سی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر اس کا دل خوش ہوا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ جب ہم اوپر ہوتے ہیں تو موسم اچھا ہوتا ہے اور نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، تو ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے ہمیں بھی۔ ہوا اپنے ساتھ ہر پتے کی خوشبو اڑا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اوپر جاتے ہیں فضاؤں میں، مطلب کہ اچھی ہوائیں آتی ہے اور خوشبو سی آتی ہے،
اس کی خوشبو سونگھتے ہی اس پتوں کی خوشبو سونگھتے ہی یوسف کا دماغ تر و تازہ ہو گیا۔ جب ہم فریش ہوا لیتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ اسے ہواؤں میں اڑتی ہوئی پیاری چڑیاؤں کی چہچہاہٹ سنائی دی۔ جو چڑیاؤں کی آواز ہوتی ہے وہ اس کو سنائی دی۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی پیاری چڑیاؤں کی چہچہاہٹ اسے سنائی دی۔ پاس میں امرود کا درخت تھا۔ تو پاس میں ہی ایک امرود کا درخت تھا۔ یوسف کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کیا امرود کا درخت دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر امرود کو چھوا۔ کے ٹچ کیا۔ اس کے منہ میں پانی آیا، اس سے رہا نہیں گیا۔ پھر امرود توڑ کر اس نے چکھا۔ امرود ذرا کھٹا تھا۔ کیا تھا؟ کھٹا تھا۔ اس وقت اس کو یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ کس مقصد سے آیا تھا۔ یوسف نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ ٹو بی کنٹینیو، تو انشاءاللہ یہ پارٹ کنٹینیو کروں گی۔ So thanks for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ۔